کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ جب ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں نا ہم، تو اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ بھی اب خود ہی کسی دوسرے کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ ہماری خواتین پر یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، کبھی شریعت کے نام پہ، کبھی عزت اور شرافت کے نام پہ، کہ وہ دوسروں کی طرف ہی دیکھیں۔ وہ اپنی ہر ضرورت، اور یعنی کہ کوئی بھی ضرورت ہو یا کوئی فیصلہ ہو تو وہ دوسروں پر ہی ڈیپینڈ کریں، دوسروں کو دیکھیں کہ وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اسی پر ہی وہ چلیں۔ تو کوئی بھی چیز ہو، تو چھوٹی چیز ہو یا کوئی بڑی چیز ہو، کہیں جانا ہو یا گھر میں کوئی ضرورت ہو، تو ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھنا اور دوسروں کے آسرے پہ رہنا، یہی ہماری روایات میں شامل ہیں۔ اور اسی چیز کے لیے ہمارے اوپر دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے کہ آپ اسی طبقے میں رہیں۔ لیکن اگر سوچیں کہ اگر ہم جب دوسروں پہ ڈیپینڈ ہیں، جن سے ہم سہارا لے رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر کا کوئی بھی بڑا فرد ہے، باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، جن سے ہم تھوڑی تھوڑی چیز کے لیے، ذرا ذرا چیز کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو خدا نخواستہ اگر وہ ہمارا ساتھ نہ دیں، ہمارے ساتھ نہ ہوں، یا ہمارا اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں، تو تب ہم کہاں ہوں گے؟ ہم تو پھر بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے ایک انسان خالی ہاتھ ہو اور وہ روڈ پہ کھڑا ہو اور اسے کچھ پتہ نہ ہو کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ جی السلام علیکم سسٹرز، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ بالکل خیریت سے ہوں۔ اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ صرف یہی ہے کہ خواتین کا اس دور میں انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلے جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، اس وقت ماحول اور ہوا کرتے تھے، شاید یہی تھے، لیکن اس وقت جو ٹائم گزر رہا تھا وہ گزر رہا تھا اور اب گزر چکا ہے۔ لیکن اب جو یہ ٹائم ہے، انتہائی سخت ٹائم آ چکا ہے۔ ضروریات اتنی بڑھ گئی ہیں اور وسائل اور مسائل اتنے کم ہو گئے ہیں کہ ہم ان پر پورا نہیں ایک انسان سب کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے کہ کوئی ہماری ضروریات کو پورا نہیں کرتا، کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس دور میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس قابل ضرور ہونا چاہیے کہ ہم کم از کم اپنا خرچ اٹھا سکیں، کم از کم ہم اپنے لیے اپنی ضرورت پوری کر سکیں، جیب خرچ اپنے پاس رکھ سکیں۔ اکثر خواتین ہیں گھروں میں، تقریباً جن میں خود بھی شامل ہوں، کہ جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں کہیں جانا پڑتا ہے کسی بیمار کی عیادت کے لیے، یا کسی کی کوئی پریشانی ہے تو اس کے پاس ہمیں جانا ضروری ہوتا ہے یا ہمیں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہمارے پاس جانے کے لیے کرایہ تک موجود نہیں ہوتا۔ تو شوہر حضرات اکثر اس وجہ سے جانے سے انکار کر دیتے ہیں کہ خرچہ نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم خود اس قابل ہوں گے کہ ہم وہ اپنے لیے کرایہ بچا سکیں یا بنا سکیں، کما سکیں، یا ہم اپنی کسی بہن بھائی کی پریشانی کو دور کر سکیں، تو اس کے لیے ہمیں دوسروں کی جیب پر نظر اور توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں خود مضبوط بننا ہوگا، ہمیں خود آگے نکلنا ہوگا، ہمیں کوشش کرنی ہوگی جہاں تک ہو سکے۔ انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھلا پیسہ ہو اور ہم اپنی مرضی کریں، اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ خواہشات تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بادشاہ کی بھی رہ جاتی ہیں، ہر خواہش بادشاہ کی اور اس کے بچوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ ان کی بھی رہ ہی جاتی ہیں، لیکن ضروریات جو ہیں وہ فقیروں کو بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے در کا فقیر ہی بن جائیں تاکہ ہم اپنی ضروریات کو تو پورا کر سکیں، دوسروں کے در کا فقیر بننے سے تو بچ سکیں۔ یہ دوسرے ہوتے ہمارے اپنے ہی ہیں، لیکن کچھ ان کے مجبوریاں ہوتی ہیں وہ نہیں پورا کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں کم از کم اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ضرورت کو، اپنی کسی ایسی پریشانی کو حل کر سکیں، اس کے لیے ہمیں خود کو دکھ میں مبتلا نہ کرنا پڑے، تکلیف میں نہ مبتلا کرنا پڑے کہ کاش ہمارے پاس ہوتا تو ہم یہ کر لیتے، ہمارے پاس پیسے ہوتے۔ ہم صرف اتنی سی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اتنا سا صرف چاہتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنے سے پیسے ہوں کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی چیز پسند آ گئی ہے تو ہم وہ خرید سکیں، یا ہمیں کہیں پریشانی بن گئی ہے تو ہم وہاں پہنچ سکیں۔ تو لوگوں کو لگتا ہے کہ عورتوں کا دل ہوتا ہے کہ ہر وقت ہمارے پاس پیسے ہوں اور ہم گھومتی پھرتی رہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عورتوں کو صرف اور صرف اپنے گھروں سے پیار ہوتا ہے، ان کے پاس کچھ بھی سیفٹی ہوتی ہے، بچت ہوتی ہے، یا ان کے پاس کچھ بھی ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں تو وہ فوراً اپنے گھر پہ لگا دیتی ہیں، گھر کی آرائش و زیبائش پہ اور گھر کی ضروریات پہ، یا اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کر لیں گی، یا اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنا لیں گی تو وہ اسی میں خوش ہو جاتی ہیں۔
عورتیں کبھی بھی جو گھریلو عورتیں ہیں جو گھر میں رہتی ہیں انہیں اپنی چادر کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی سی ہماری چادر ہے اور ہم نے اس میں ہی اپنے پاؤں پھیلانے ہیں. وہ اپنے گھر کو سیکیور کرنے کی پوری بھرپور کوشش کرتی ہیں. اور آج کی عورت جو ہے، اس زمانے کی عورت جو ہے، وہ ماشاءاللہ سے کافی ساری انڈیپینڈنٹ ہیں بھی. اور یہ سوچیں کہ جو کما رہی ہیں وہ کہاں پیسے کر رہی ہیں. کوئی کسی نے آج تک اپنے لیے علیحدہ گھر خریدا جو کما رہی ہیں؟ کبھی کسی نے اپنے لیے کچھ علیحدہ ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں؟ جو بہت سی عورتیں کما رہی ہیں، اور وہ جو کچھ بھی کما رہی ہیں وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی سرو کر رہی ہیں، اسی پر ہی لگا رہی ہیں. صرف اتنا سا بچاتی ہیں کہ ہمیں ہماری ضرورت کے وقت شوہر سے یا دوسرے اپنے سربراہ سے مانگنا نہ پڑے. صرف اتنی سی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جیب میں اتنا سا ہو کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی پریشانی میں شامل ہو سکیں، خوشی میں یا غم میں شامل ہو سکیں. اس کے علاوہ ان کی کوئی بھی ہائی ویلیو خواہشات نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس یہ ہو اور ہم آسمان پہ چڑھ جائیں، یا جو کما رہی ہیں وہ آسمانوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. نہیں، صرف اتنا سا ہے انڈیپینڈنٹ ہونے کا. ہمارا صرف اتنا سا مطلب ہے کہ ہمارا ذہن فریش ہو اور ہم اپنی ضروریات خود پوری کر رہی ہیں، ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑتا. بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کچھ زیادہ تر لوگ جو اکثر جاہل لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ عورتوں کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، عورتیں جب کمانا شروع ہوتی ہیں تو وہ آسمان پہ چڑھ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ آسمان پہ چڑھاوا ان لوگوں کو نظر آتا ہے جب وہ اپنی ضرورت خود پوری کر لیتی ہے. اگر اس نے کہیں جانا ہے تو شوہر کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، تو وہ کہتی ہے پیسے میرے پاس ہیں. تو اسے لگتا ہے کہ اب یہ تو میری انڈر گراؤنڈ سے نکل گئی، یہ تو میرے حکم سے نکل گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. شریعت نے کبھی بھی ایسا دباؤ ڈالنے کا حکم نہیں دیا. بہت سی روایات سنائی جاتی ہیں کہ یہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے کہ عورت کو ایسے کرنا چاہیے. عورت سے زیادہ مرد کے اوپر حقوق ہیں. عورت کی سیکیورٹی، سیفٹی، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کی ہر آرام اور آسائش کو، اس کے رشتہ داروں کو اپنی جگہ پہ رکھنا اور ہر چیز کا خیال رکھنا مرد کے ذمہ ہے. لیکن مردوں سے آج کل پوری نہیں ہو رہی یہ ساری چیزیں. بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہی کر رہے ہیں، جن کے پاس کم پیسہ ہے وہ عورتیں ایسے رو ہی رہی ہیں. تو میری اپنی بہنوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. جہاں تک ہمارے پاس سکلز ہیں، تقریباً بہت ساری عورتیں پڑھی لکھی ہیں. اگر باہر جا کر کام کرنا مشکل ہے، ہمارے ملک میں جابز نہیں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ہے. سب سے بڑا پلیٹ فارم یہ جو انٹرنیٹ ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، اسی کو ہی استعمال کریں. کوئی کچھ جس کے پاس کوئی سکل ہے وہ اسے یوز کرے، دوسروں کو سکھائے. یہ جو ہمارا جو یوٹیوب بھرا پڑا ہے، ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ اسی سے ہی سیکھ رہے ہیں. تو وہ لوگ اپنے سکلز کو بیچ رہے ہیں، اسی سے وہ اپنا پیسہ کما رہے ہیں. تو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی سکل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ایک آسان سا وے تو ہے نا کہ اپنے ایک یوٹیوب چینل بنا لیں. تو اس پہ آپ اپنی جو چھوٹی موٹی چیز ہے وہ شیئر کر لیں. شاید کبھی اللہ کرے چل جائے، اللہ کرے ہمیں اس میں سے ہی سپورٹ مل جائے. میں نے بہت سے جو یہ ہیں ایکسپیرینسڈ لوگ جو ہیں جن کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے بزنس کے حوالے سے، ان کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں. وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس سکل ہے آپ اسے یوز کریں. جو بھی آپ کے پاس بزنس سکل ہے، یعنی کہ گھر میں بیٹھ کر ہم یہ جو سلائی کا کام، کڑھائی کا کام، بہت سارے اور بھی کام ہیں جو عورتیں گھروں میں بیٹھ کے کر رہی ہیں. جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ گھروں میں لوگوں کے کام بھی کر رہی ہیں، صرف اور صرف 4-5-6 ہزار روپے کی خاطر، تاکہ ہماری کچھ ضرورت پوری ہو سکے. تو اگر وہ جا کے کسی کے گھر میں کام کر سکتی ہیں، تو جن کے پاس سکلز ہیں، جن کے پاس اعلیٰ کوالٹیز اللہ نے انہیں دے رکھی ہیں، انہیں بھی تو چاہیے کہ اپنے ان سکلز کو استعمال کریں. ہم صرف تھوڑا سا، ایک تو جھجک جاتے ہیں، دوسرا ہم دوسروں کے پریشر میں آ جاتے ہیں، اور تیسرا ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو اگنور کر جاتے ہیں، اپنے اوپر فوکس نہیں کرتے. ہمیں 1-2 بار ہماری ضرورت پوری ہو جائے، ہمیں کچھ خرچ مل جائے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے. لیکن جب وہ ٹائم آتا ہے کہ جب ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی، تب ہمیں احساس ہوتا ہے. ہم نے یہ سارے ٹائم گزارے ہیں ایک زندگی میں، یہ تجربہ سیکھا ہے، تو اسی وجہ سے ہی ہم دوسروں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا بہت ضروری ہے. تو اللہ کرے ہم ان ساری چیزوں پہ پورا اتر سکیں، ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل بن سکیں. ہمیں جو ہے وہ ہماری جو سکلز ہیں اگر ہم ان پہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے. تو ایک عورت کو
یہ سب کام کرنا بہت ضروری ہے اس عورت کے لیے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ مجھے اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے۔ اگر وہ اپنے بارے میں سوچے گی نا تو پھر وہ کوئی نہ کوئی وے نکال ہی لے گی۔ تو یہی تھا میرا آج کا ٹاپک۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور آپ کو کوئی نہ کوئی جو میری بہن ہے گھر میں بیٹھی ہے، وہ اس کے ساتھ وہ اس سچویشن سے ضرور گزر رہی ہوگی، اس کے ساتھ ضرور ایسا ہو رہا ہوگا۔ تو اس کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ کریں، جو بھی کر سکیں۔ آن لائن بہت سے کام ہیں، آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ تو اس لیے کہ اگر میرے کہنے پہ یا میری کوئی بات سننے پہ کسی ایک کا بھی بھلا ہو جائے گا تو میرا سفر پورا ہو جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر بھی کیجئے دوسروں کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا۔ ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی ہوگی، تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ ہم دوسروں کے تانے اور باتوں کے انڈر ہی رہیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے کل نیکسٹ ویڈیو میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔